من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی اصل میں تھا بنینا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی۔ بنین یہ ابن کی جمع ہے، ابن بنا سے مشتق ہے جس کے معنی تعمیر کرنے کے، بنانے کے معنی کے اندر ہے۔ ابن کا باپ ایک ظاہری سبب ہوتا ہے کہ بنانے میں ایک ظاہری سبب ہے سر، اس لیے ابن کو ابن اس لیے کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل اجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، اس کا معنی ہوگا عبداللہ، جس کا معنی ہی بنتا ہے اسرائیل، بامعنی عبداللہ کے معنی کے اندر یہ استعمال ہے۔ جس طرح جبریل و میکائیل یہ بھی کہ عبداللہ کے معنی کے اندر استعمال ہے۔ اسرائیل مرکب اضافی غیر منصرف، اس میں دو علامتیں ہیں، ایک علامت جو ہے علم، دوسرا عجمہ۔ اسرائیل یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا دوسرا نام یا لقب ہے، دو اقوال ہیں۔ اسرائیل بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، دوسرا نام، یا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ نبی سیدنا یوسف اور سب سے پہلے یعنی بنی اسرائیل میں سے سب سے پہلا پیغمبر، پہلا نبی سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے سب سے آخری نبی جو گزرا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل کے دو بڑے گروہ تھے، ایک کو یہود کہا جاتا ہے جس کو یہودی کہتے ہیں، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں یہ یہودی۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ اس کو نصارہ بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ عیسائی۔ یہودی جو ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں سمجھتے، یہ بحیثیت وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے، یہ اہل کتاب ہیں یعنی کتاب کو ماننے والے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے یعنی یہودی موسیٰ کو اور تورات کو مانتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ اور انجیل کو مانتے تھے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا یہ اہل کتاب ہیں یہ دونوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل، یا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو میری نعمت کو، اذکروا بمعنی اشکروا، صرف یاد کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو۔ نعمت لفظ مفرد ہے لیکن معنی جو ہے یہ جمع والا معنی ہے، کیونکہ نعمت اسم جنس ہے، اس سے مراد مادی روحانی انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں، مثلا دولت ہے، حکومت ہے، نبوت ہے، کافی انعامات اللہ رب العالمین نے
ان یہودیوں پر کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں ان پر نازل کی تھیں، اور دوسرے یہاں اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت کا ذکر نہیں کیا ہے، تب کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک نعمت یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تم کو سخت عذاب، برا عذاب۔ یہ نجات دینا فرعون سے، فرعون کو تباہ و برباد کرنا، یہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے، یہ نجات ملنی یہ ایک قسم کی یہ نعمت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا اور سایہ کیا بادلوں کا، رحمت ہم نے تم پر ہی بھیجی ہے۔ اس قسم کے بے شمار اللہ رب العالمین نے ان پر احسانات کیے تھے، انعامات کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر۔ اس کے علاوہ انعام سے مراد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انعمت، میں نے انعام کیا تم پر، یہاں آبا کا لفظ محذوف ہے اصل۔ انعمت علی آبائکم، میں نے انعام کیا تمہارے آباء و اجداد پر، کیونکہ یہ جو خطاب ہے نا بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل وہ دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دور تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات نہیں نازل کیے تھے۔ جو بھی انعامات اللہ رب العالمین نازل کیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کئی عرصہ ہی پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد نازل کیا تھا۔ اللہ نے یاد کیا، میں نے انعام کیا تم پر، اصل معنی ہے میں نے انعام کیا تمہارے آباء و اجداد پر۔ اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کی ہے، وہ انعامات کیا ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں نے تم پر بڑے احسانات کیے، نعمتیں عطا کری، ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ تم میں سے پیغمبر بھی آئے، تم میں سے بنی اسرائیل میں سے بے شمار پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو بادشاہت، حکومت بھی عطا کی۔ کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی یعنی بادشاہت، انعامات اور نعمتیں نہیں عطا فرمائی، نعمتیں نہیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، میرے عہد کو پورا کرو۔ اس عہد سے مراد کئی اقوال اہل علم نے بھی بیان کیے ہیں، کئی اقوال ہیں اس کے بارے میں وہ عہد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی عہد کیے تھے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اس طرح کے بے شمار اللہ رب العالمین نے وعدے کیے، اگر تم نے نماز کی پابندی اختیار کی، زکوٰۃ دیا، تم رسولوں پر ایمان لے آئے، رسولوں کی مدد کی، دین اسلام کی مدد کی، اور تمہارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، کئی عہد تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی عہد ہیں۔ اس عہد سے اللہ تعالیٰ نے اس سے تورات میں عہد لیا تھا، وہ عن قریب بنی اسرائیل میں ایک عظیم الشان نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے۔ ایک قسم یہ بھی عہد تھا تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر، وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن مجید کے اندر یہ چیز موجود ہے، تمہارے بعد ایک پیغمبر ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام کیا ہے؟ احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، دین اسلام۔ اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا، تم نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اس پہ عمل نہیں کیے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، وہ کیا ہے؟ تمہیں جنت ملے گی، خوشحالیاں ملے گی، حکومت ملے گی، اور تم غالب رہو گے، پوری کائنات پہ تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے عہد کو تم پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ میرا عہد کو توڑو نہ، کہ توحید کو اپناؤ اور پیغمبروں کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے عہد کو میں پورا کروں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہارے درجات کی بلندی ہوگی، اس سرزمین پہ حکومت ملے گی، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور ایایا مفعول مقدم حصر کے لیے یہاں فرحبونی اصل میں تھا، فرحبونی نون وقایا اور یا کو گرا دیا گیا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، پہلے فرمایا اللہ نے مجھ ہی سے ڈرو، پھر فرمایا فرحبونی، یا کا معنی وہی ہے، یہ بطور تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔